اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 27 فروری ہے اور ہفتے کا روز ہے۔ ہفتے کے روز کے خبر نامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبر نامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین سے ہے کہ اسپین میں کنفیڈریشن آف ہوٹلز اینڈ ٹورزم اکاموڈیشن نے یورپین ویکسین پاسپورٹ کی مکمل حمایت کر دی ہے اور کہا ہے کہ اسے جلد از جلد اپنایا جائے کیونکہ اس سے سیاحت کے شعبے کو فعال بنایا جا سکتا ہے۔ جرمن چانسلر اینگلا میرکل نے اعلان کیا ہے کہ یورپ اگلے چند مہینوں میں ویکسینیشن پاسپورٹ شروع کرے گا، جس کی وجہ سے موسم گرما 2021 میں یورپی یونین کے اندر سفر ممکن ہو سکے گا۔ اسپین میں کنفیڈریشن آف ہوٹلز اینڈ ٹورزم اکاموڈیشن نے کہا ہے کہ یورپین ویکسینیشن پاسپورٹ مسافروں میں اعتماد پیدا کرے گا۔ یہ پاسپورٹ ان لوگوں کو دیا جائے گا جو ویکسین لگوا چکے ہوں گے۔ بارسلونا کے علاقے ساریا میں چوروں کا راج نشانہ اسکول کے بچے بننے لگے، جس کی وجہ سے والدین اور اسکولوں کے بچے بہت پریشان ہیں اور یہ وارداتیں روزانہ کا معمول ہے۔ مجموعی طور پر دسمبر اور جنوری کے درمیان 40 سے زائد چوریوں اور جھینا جھپٹی کی وارداتیں ہو چکی ہیں اور ان کا نشانہ اسکول کے بچے بنے ہیں اور ان کی عمریں 12 سال ہیں۔ یہ وارداتیں عموماً 1 بجے دوپہر ہوتی ہیں جب بچے اسکول سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ اسکولوں کے باہر ہونے والی جھینا جھپٹی کی وارداتوں میں چور عموماً بچوں کے موبائل چھینتے ہیں۔ پولیس نے اس ضمن میں 9 افراد کو گرفتار کیا ہے، جن میں سے 7 کم عمر چور ہیں۔ علاقے میں وارداتوں کو روکنے کے لیے پولیس کی مزید نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب اس علاقے میں منشیات فروش بھی اس علاقے میں متحرک ہیں اور یہ صورتحال بھی علاقہ مکینوں کے لیے انتہائی پریشان کن ہے۔ بارسلونا کے علاقے اسپتالت میں مقیم 97 سالہ معمر خاتون روساریو کو اس کے گھر سے بے دخل کر دیا گیا اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ سب کچھ غلطی سے ہو گیا ہے۔ اس غلطی کا ذمہ دار بلڈنگ کا نمائندہ قرار دیا گیا ہے۔ اس بات کا فیصلہ سپیریئر کورٹ آف جسٹس آف کتالونیا نے کیا۔ عدالت سے 97 سالہ روساریو نے رجوع کیا تھا۔ 97 سالہ روساریو کو گھر سے بے دخل کرنے کے بعد ان کے گھر کے تالے بدل دیے گئے تھے اور ان کا سارا سامان بھی اندر موجود تھا۔ اسپین کے کیپٹل میڈرڈ میں کاتالان ریپ سنگر پابلو حاصل کی گرفتاری کے خلاف گزشتہ ہفتے ہونے والے احتجاج میں پولیس اہلکار پر حملہ کرنے کے الزام میں 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار افراد میں ایک کم عمر بھی شامل ہے۔ پولیس کے مطابق ابھی مزید گرفتاریاں بھی متوقع ہیں۔ پولیس اہلکار اس موقع پر گر گیا تھا جب مظاہرین نے پولیس پر حملہ کیا تو مظاہرین نے اس پولیس اہلکاروں پر ڈنڈوں اور ٹھٹوں کی بارش کر دی تھی۔ دوسری جانب کاتالان شہر تراسا میں بھی پولیس نے 7 افراد کو پابلو حاصل کی گرفتاری کے لیے ہونے والے مظاہرے میں تشدد کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ اس موقع پر مظاہرین نے پولیس پر کریکر پھینکے تھے تو جواباً پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 7 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ کاتالان پولیس موسس دے اسکواڈرا نے جمعہ کے روز پولیس اسٹیشن پر پیٹرول بم پھینک کر آگ لگانے کے جرم میں 3 کم عمر ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے، جنہوں نے کاتالان قصبے ماتا دے پیرا کے پولیس اسٹیشن کے مرکزی دروازے پر پیٹرول بم پھینکے تھے۔ اسپین کی انتہائی دائیں بازو کی سیاسی جماعت واکس نے مالیہ کی اسمبلی میں ایک تحریک پیش کی ہے جس میں مقامی حکومت کی جانب سے 23 فروری کو عوامی مقام سے ہٹائے جانے والے ہسپانوی ڈکٹیٹر فرانکو کے مجسمے کو احترام سے اور کسی باوقار جگہ منتقل کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ واکس نے کہا کہ ڈکٹیٹر فرانکو کے مجسمے کو مالیہ شہر سے اکھاڑنا محض ایک سیاسی کھیل ہے اور اپنے انتخابی حلقے کو مطمئن کرنا ہے۔ یاد رہے کہ اسپین میں ہسپانوی ڈکٹیٹر فرانکو کی تمام یادگاری مجسمے تمام مقامات سے ہٹا دیے گئے ہیں اور ان کے مقبرے سے بھی ان کی لاش کو نکال کر کسی عام قبرستان میں دفن کر دیا گیا ہے۔ اسپین کے شہر خائن میں ایک شخص نے دوسرے شخص کو چاقو کے وار سے ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ شہر کے چرچ کے سامنے پیش آیا۔ عینی شاہدین کے مطابق جھگڑا ماسک پہننے کے مسئلے کی وجہ سے ہوا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ فرانس میں پولیس نے ایک 88 سالہ شخص کو گرفتار کیا ہے جو ایک چھوٹی سڑک پر 110 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار والی سڑک پر 191 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ سٹراسبرگ موٹر بریگیڈ نے اسے شمال مشرقی فرانس کے قصبے کے قریب سے گرفتار کیا اور اس
کے لیے موٹر سائیکل سوار پولیس والوں کو اس کا کئی میل تک تعقب کرنا پڑا تھا۔ جب پولیس اہلکاروں نے اس کو روکا تو اس نے بتایا کہ اسے جلدی ہے اور مزید لیٹ ہوا تو اس کو کووڈ ویکسین کا انجیکشن نہیں مل سکے گا۔ پولیس نے بوڑھے شخص کا موقف ماننے سے انکار کر دیا اور اس کا لائسنس ضبط کر لیا۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ بیلجیم میں عالمی وبا کے آغاز سے لے کر اب تک کرونا وائرس کے ہاتھوں 22,006 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اس وقت بھی ملک میں اس وائرس کی وجہ سے 28 ہلاکتیں روزانہ ہو رہی ہیں۔ سائنسدانوں کے فراہم کردہ دیگر اعداد و شمار کے مطابق 16 سے 22 فروری کے درمیان 2,293 نئے روزانہ کرونا وائرس کا شکار ہو رہے ہیں، جو اس سے قبل ایک ہفتہ 24% زیادہ اضافہ ہے۔ برطانوی شہری 52 سالہ نائجل سیکیا کو ہوٹل کے کمرے سے نکل کر اپنی منگیتر سے ملنے کے لیے جانے پر سنگاپور کے سخت قرنطینہ قوانین کی خلاف ورزی پر 2 ہفتے جیل اور $1,000 جرمانہ کی سزا سنا دی گئی ہے۔ سنگاپوری قرنطین قوانین کے تحت بیرون ممالک سے آنے والے لوگوں کو ہوٹل میں 14 دن گزارنے کی پابندی ہے۔ اس ماہ کے آغاز میں سیکیا نے کنٹرول آرڈر کی خلاف ورزی کرنے اور فیس ماسک پہننے میں ناکام ہونے کے الزام میں جرم کو قبول کر لیا ہے اور اس کو وہاں کی عدالت نے 2 ہفتے جیل کی سزا اور 539 پاؤنڈز کا جرمانہ کیا ہے۔ داعش میں شامل ہونے کے لیے شام جانے والی نوجوان بنگلہ دیشی خاتون شمیمہ بیگم کے بارے میں برطانوی عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ انہیں اپنی شہریت کا مقدمہ لڑنے کے لیے برطانیہ واپس آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ برطانوی وزیر داخلہ نے شمیمہ بیگم کو برطانوی شہریت سے محروم کر دیا تھا اور اسی فیصلے کو قانونی طور پر چیلنج کرنے کے لیے شمیمہ واپس وطن آنا چاہتی ہیں۔ 21 سالہ شمیمہ بیگم اس وقت شمالی شام کے ایک کیمپ میں رہ رہی ہیں جو مسلح افراد کے پہرے میں ہے۔ فروری 2015 میں شمیمہ بیگم 15 برس کی تھی کہ جب وہ مشرقی لندن کے دیگر 2 لڑکیوں کے ساتھ دولت اسلامیہ میں یعنی داعش میں شامل ہونے کے لیے شام چلی گئی تھی۔ 2019 میں اس وقت کے وزیر داخلہ ساجد جاوید نے قومی سلامتی کی وجوہات کی بنا پر ان کی برطانوی شہریت منسوخ کر دی تھی۔ شمیمہ بیگم ترکی کے راستے رقہ میں داعش کے ہیڈ کوارٹر پہنچی تھی اور وہاں انہوں نے ایک ڈچ شخص سے شادی کر لی تھی۔ شمیمہ بیگم کی عمر اب 21 برس ہے اور وہ 3 برس تک دولت اسلامیہ کے زیر کنٹرول علاقے میں رہیں۔ نائجیریا میں نامعلوم مسلح افراد نے ایک سکول سے تقریباً 300 طالبات کو اغوا کر لیا ہے۔ اس افریقی ملک میں گزشتہ 10 دنوں کے درمیان سکول میں بڑی تعداد میں بچیوں کو اغوا کرنے کی یہ دوسری واردات ہے۔ حکام نے بتایا کہ ریاست زمفارا کے ایک سیکنڈری سکول سے بچوں کو اغوا کرنے کا یہ واقعہ جمعہ کے روز رونما ہوا۔ نائجیریا میں 16 فروری کو بھی ایک سکول سے 44 بچیوں کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ بنگلہ دیش میں جیل میں قید ایک رائٹر کی ہلاکت کے بعد مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ 53 سالہ مشتاق احمد کو انٹرنیٹ قوانین کے تحت حراست میں لیا گیا تھا۔ اس حکومتی کریٹک پر الزام ہے کہ وہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک پر ریاست مخالف سرگرمیوں اور افواہیں پھیلانے کا مرتکب ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں نے اس کی ہلاکت کی وجوہات کی چھان بین کا مطالبہ کر دیا ہے۔ انڈیا کی ریاست اڑیسہ میں 1999 میں ہونے والے ایک گینگ ریپ کے واقعے میں پولیس کو مطلوب ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ یہ ملزم 22 سال بعد حکام کی گرفت میں آیا ہے۔ جب گزشتہ ہفتے پولیس مغربی ریاست مہاراشٹرا کے ضلع پونے میں ملزم بسوال کے گھر پہنچی تو ملزم نے ایک بار پھر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ 9 جنوری 1999 کی شب ایک 29 سالہ خاتون کا گینگ ریپ کیا گیا تھا۔ بسوال پر الزام ہے کہ اس گینگ ریپ میں وہ ان 3 آدمیوں میں سے ایک تھا۔ عالمی عدالت انصاف نے پاکستانی کرکٹر عمر اکمل کی سزا میں کمی کرتے ہوئے ان پر 42 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اسپاٹ فکسنگ کی پیشکش کی بروقت اطلاع نہ دینے پر عمر اکمل پر گزشتہ برس 3 سال کی پابندی عائد کی تھی، تاہم انہوں نے سزا کے خلاف عالمی عدالت انصاف سے رجوع کیا۔
PCB نے بھی عالمی عدالت سے رجوع کرتے ہوئے عمر اکمل کی سزا میں اضافے کی استدعا کی تھی۔ جب کرکٹر نے عدالت سے سزا کے مکمل خاتمے کی اپیل کی تھی، عدالت نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے عمر اکمل کی سزا میں تو کمی کر دی، لیکن عدالت نے انہیں جرمانہ بھی ادا کر دیا۔ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی روشنی میں عمر اکمل کی سزا 20 فروری 2021 کو مکمل ہو گئی ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں۔ جن لوگوں نے سبسکرائب کر لیا ان کا تو میں شکر گزار ہوں، اور جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، اور اگر پسند آئے تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور آخر میں کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ دینا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، اور وہ لوگ کہ جو اس وقت بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل خبر نامے میں نئی خبروں اور نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔